آج آپ کو اپنے ملک میں بنو امیہ کی سیاست عملی طور پر نافذ نظر آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس طرح قرآن نے بنی اسرائیل کا مطالعہ کروایا ہے آپ سے جبراً، بنی اسرائیل کو پڑھیں تاکہ آپ کو اپنے زمانے کے رویے سمجھ میں آ جائیں۔ اسی طرح بنو امیہ اور ان کی چالیں، ان کے حربے، ان کا طرز حکومت، ان کے سیاسی ہتھکنڈے، حربے، یہ سب پڑھیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ پر کیسی حکومتیں چل رہی ہیں، کن کن ناموں سے چل رہی ہیں۔ بنو امیہ نے محرم کی تحریف کے لیے، یہود نے تحریف کا باقاعدہ نظام بنایا کہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے دین میں، انبیاء کی تعلیمات میں اور مقدس تعلیمات میں، آسمانی کتابوں میں کس طرح ہیر پھیر کیا جاتا ہے، تحریف کی جاتی ہے، آگے پیچھے مطالب کو کیا جاتا ہے، توڑ مروڑ کے باتیں کی جاتی ہیں، غلط تفسیریں کی جاتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے، یہود نے شروع کیا، لیکن اس کو تکمیل بنو امیہ نے کیا۔ بنی اسرائیل کا کام ابتدائی نوعیت کا تھا، پرائمری سٹیج کا تھا، جو پکڑا گیا جلدی۔ بنو امیہ نے بہت میچور ہو کر اس کام کو کیا، اور آج تک آپ کو اپنے ملک میں آپ دیکھیں، آپ کو بنو امیہ کا پورا نظام نظر آئے گا، پورا بنو امیہ کا مذہب آج آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی علامتیں ہیں بنو امیہ کے مذہب کی، اور وہ نظام اہل البیت سے دشمنی، اہل البیت کے ساتھ بغض، آل رسول کی دشمنی اور آل رسول سے دوری کے اوپر قائم ہے، کہ ان کو یہ احساس ہے کہ اگر عوام، مسلمان، مومنین کسی بھی زمانے کے اگر یہ اہل البیت کے قریب ہوئے تو بنو امیہ کی زمام ختم ہو جائے گی، بنو امیہ کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شعوری طور پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے لیے باہری معاوضہ دے کر لوگوں سے یہ کام کروایا ہے۔ تحریف محرم اس میں سے ایک اہم کام ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت حساس موضوع اٹھایا، اور وہ تحریف عاشورہ ہے۔ انہوں نے وہ پہلو ذکر کیا ہے جو شیعہ اسٹیجوں کے اوپر عاشورہ کو اور کربلا کو اور اس ماجرا کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، واقعیت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے، اور غیر مستند روایات کے ذریعے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شہید مطہری نے خوبصورت نشاندہی کی ہے۔ اس کو حماسۂ حسینی میں ایک اہم موضوع ہے، ترجمہ ہوئی ہے یہ کتاب اردو میں۔ اس کو حتماً پڑھیں، جوان حتماً پڑھیں اس کتاب کو، کہ کس طرح ایک خالص، اصلی اور بنیادی مکتب کے اندر تحریف کی جاتی ہے، اور پھر ٹریک بدل دیا جاتا ہے۔ جس طرح ٹرین کی پٹڑی کا ٹریک چینج کر دیتے ہیں اور ٹرین اسی پہ چلتی ہے بدلے ہوئے ٹریک پر، اسی طرح دین و مذہب بھی ہے۔ اس کا اگر ٹریک بدل دیا جائے تو مذہب ہر نسل میں اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے کہ آپ آج جو عاشورہ اور کربلا سے متعلق اپنے ممبروں سے سنتے ہیں، اس میں واقعیت کتنی ہے اور اس میں واقعیت کے خلاف کتنا مواد ہے۔ یہ آپ کو پیمانہ ہاتھ آ جائے گا۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حماسۂ حسینی 3 جلدوں میں ہے، اور اسی کے اندر یہ تحریفات عاشورہ بھی یہ بات شہید نے بیان کی ہے۔ تحریف کے بانی یہود ہیں، تحریف کے عمل کو تکمیل کرنے والے بنو امیہ ہیں، اور تحریف شدہ دین پر عمل کرنے والے عام مسلمان ہیں۔ بے خبر، لا علم مسلمان، سادہ لو، جو دین کی زیادہ خبر نہیں رکھتے، تاریخ کی زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، یہ تحریف شدہ دین کو اصلی کے ساتھ یہ تشخیص نہیں دے سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے۔ انہیں جو کچھ بھی مثلا محرم ہے، جو کچھ بھی مجلس اور عزا کے نام پر بیان کیا جائے، یہ سمجھتے ہیں یہ سب درست ہے، چونکہ ائمہ کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے۔ بنو امیہ نے محرم کے لیے خصوصی اہتمام کیا، باقی بھی کیا، لیکن محرم کا رخ بدلنے کے لیے، محرم کو دیگر مناسبتوں کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے، اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ محرم کو جشن کا مہینہ، خوشی کا مہینہ قرار دیں، اور زیادہ کامیابی انہیں نہیں ہوئی، لیکن کسی حد تک ان کے اثرات باقی ہیں۔ ابھی بھی پاکستان، ہندوستان میں عاشور کے دن جشن کی ریلیاں نکلتی ہیں، رقص ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے۔ کراچی میں میڈیا بھی دکھاتا ہے، جب عزا کا جلوس جس روٹ سے گزرتا ہے، اسی روٹ پر عاشور کے جلوس کو جلدی جلدی گزارا جاتا ہے، اور وہاں سے چونکہ اس کے بعد جشن کا جلوس آتا ہے۔ اہل سنت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمیشہ عاشور کے دن ڈھول، باجے، رقص، مداری، اور وہ جو میلوں میں، جو خوشی کے میلوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ میلے کا سا سما ہوتا ہے، ناچ رہے ہوتے ہیں لوگ، کپڑے پہنے ہوتے ہیں رنگین کپڑے، اور باقی کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ آج کے جشن منانے والے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کامیابی ہوئی تھی، لیکن یہ اصل میں بنو امیہ کی رسم تھی کہ عاشور کے دن بنو امیہ کو کامیابی ہوئی تھی، لہٰذا جشن منایا جائے۔ اور اسی طرح اور انہوں نے اس کو عنوان دیے، یوم شکر ہے، عاشورہ یوم شکر ہے، شکرانے کے نفل پڑھے جائیں، شکرانے کے روزے رکھے جائیں، روزہ رکھا جائے۔ یہ وہ کام ہے جو بنو امیہ نے اپنے مذہبی میڈیا کی مدد سے یہ کام کیا۔ 4000 راوی اور 9000 خطیب، باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر پیڈ لوگ جنہوں نے یہ خدمات بنو امیہ کے لیے انجام دی ہیں، ان کے سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے۔ اور وہ عمل پھر تسلسل سے جاری رہا۔ بنو امیہ کی حکومت
ختم ہو گئی، لیکن یہ تحریفات جاری رہیں، اور محرم آنے پر یہ چیزیں پھر لوگوں کو یاد آتی ہیں۔ اس میں اضافہ بھی کرتے گئے، اضافات ہوتے گئے، اور آج جب محرم آتا ہے تو مختلف عناوین اس کے لیے، خصوصاً پاکستان میں اس کے لیے ایسے غیر مستند واقعات محرم سے جوڑ کے محرم میں لوگوں کی توجہ امام حسین علیہ السلام سے ہٹانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور اس میں پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ محرم کو امن و امان قائم کرنے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس کا حکومت زیادہ اہتمام کرتی ہے کہ محرم ناامنی اور نقض امن کا مہینہ ہے، لہٰذا حکومت چاروں صوبوں میں بلکہ پورے باقی علاقوں کے اندر گلگت بلتستان کشمیر میں فوج کو بھی میدان میں لے آتی ہے، رینجرز بھی، مسلح فورسز بھی، جیسے کہ محرم کے اندر کوئی دشمن آ گیا ہے جو پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، یہ ماحول بنایا گیا ہے باقاعدہ۔